بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حفاظتی ضمانت جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے، اور دوسری طرف سابق وزیر اعظم عمران نیازی کے سیفر مقدمہ میں عدالت میں چلان پیش۔ ان دو موضوعات پر بات کریں گے۔ ویور، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر مسلم لیگ نون جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور یہ جلسہ جو ہے اپنے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے ہے، جس میں نواز شریف صاحب خطاب کریں گے۔ اب آج جو ہے وہ دائر کر دی گئی حفاظتی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو وزیر اعظم نواز شریف کے لیگل ٹیم ہے اس نے، ایک تو العزیزیہ ریفرنس ہے، ایک ایون فیلڈ ریفرنس ہے، ان دو میں اور توشہ خانہ میں جو ہے وہ حفاظتی ضمانت کے لیے دائر کی گئی ہے ضمانت، جس پر نمبر لگا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار صاحب نے کورٹ میں پیش کی۔ تو وہاں پہ جب سماعت ہوئی تو وہاں پہ جو ہے وہ جج صاحب نے، جو چیف جسٹس صاحب ہیں عامر فاروق صاحب نے، ایک بینچ بھی تشکیل دیا، جس میں چیف جسٹس صاحب خود اور گل حسن اورنگزیب جسٹس صاحب کا 2 رکنی بینچ ہے، جس نے سماعت کی، جس میں جو ہے وہ نیب کو بحث ابتدائی ہونے کے بعد نیب کو نوٹس کر دیا ہے آج کے لیے، اور جب تک یہ آپ ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے تو ہو سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اپنا فیصلہ سنا چکی ہو ضمانت کے حوالے سے۔ اب اس میں جو سوالات اٹھائے گئے ہیں کل، تو اس میں جو وکلاء کی ٹیم تھی اس نے بڑے مدلل قسم کے دلائل دیے، جس سے عدالت نے مطمئن ہونے کے بعد اس حفاظتی ضمانت پہ مدعی کو، کمپلیننٹ کو نوٹس کیا ہے، اور نوٹس ہونے کے بعد آج نیب کو طلب کیا گیا ہے، جو ادارہ ہے اس کے وکلاء پیش ہوں گے، اور ابھی تک جو سماعت غالباً جاری ہے، تو ویڈیو کے ریکارڈنگ تک ہو سکتا ہے کوئی فیصلہ آ جائے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو ملزم سرنڈر کرتا ہے کورٹ میں، عبوری ضمانت ہو، حفاظتی ضمانت ہو، رازداری، یہ مختلف نام ہیں، تو عدالت لازماً ضمانت دیتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف پہلے اسلام آباد وایا آئیں گے اور اس کے بعد لاہور جائیں گے۔ اب جناب آ جاتے ہیں دوسری طرف، جہاں پہ عمران نیازی کے سیفر مقدمے میں پولیس نے اپنا چلان پیش کر دیا ہے، جس میں گواہان کی لسٹ شامل کر دی گئی ہے، اور جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران نیازی اور شاہ محمود قریشی ذمہ دار ہیں، انہوں نے جو سیفر ہے وہ گم کر دیا ہے، دینے سے انکاری کا ہو گئے ہیں۔ یہ جو سگریٹ ایکٹ ہے سیکشن 5 اور 9 کے تحت ٹرائی ہویا کیس جو ہے وہ ہوگا۔ اب جناب جو مین جو گواہ ہیں، جو سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اور سیکرٹری خارجہ جو ہیں، انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے 161 کے تحت، اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ نے بھی کروایا ہے، لا ڈپارٹمنٹ میں سے بھی جو ہے وہ بیان ہوا کہ ہم نے اس کو منع کیا کہ یہ جو سیفر ہے اس کو ڈی سیل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس نے اپنی زور پہ، اپنی منمانی سے یہ ڈی سیل کر کے پھر اس کو پولیٹیکل ایک جلسے میں لہرا کے اس ملک کے، پاکستان کا جو ملک ہے، ریاست ہے، اس کے خلاف اور اس کے دوریاں پیدا کی گئیں، اور ہم نے منع کرنے کے باوجود یہ از خود یہ سارا اس نے ایکٹ کیا ہے۔ یہ وہ اہم گواہ ہیں، دیگر گواہان بھی موجود ہیں، اور وہ منٹس جو ہیں جو کابینہ کے لیکس ہوئے، جس پہ ایف آئی اے نے وہ تحقیقات کی، یہ سارا سیفر کا مقدمہ چلا ہے۔ اب یہ جو مقدمہ ہے یہ فرد جرم کے لیے جج صاحب نے تاریخ ڈال دی ہے، اور یہ تاریخ جب ڈال دی گئی ہے
ویورز آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کا جو اقامے والا کیس تھا پاناما والا، تو اس میں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوتی تھی اور وہ فیصلہ کیا گیا۔ وہ تو خیر جج صاحب کو سمجھ ہی نہیں آئی سپریم کورٹ کے ججز کے، ان ججز کو، کہ اب اس کو ہم سزا کیا دیں۔ پھر وہ قانون کی کتاب ڈھونڈنی شروع کر دی، بلیک لا ڈکشنری۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، جو کیس ہمارے پاس آیا ہے اس میں تو کوئی نہیں ہے، تو یہ دوسرا دیکھ لیتے ہیں، بھائی آپ نے یہ ایسے کیوں کہا۔ تو وہ اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب پوری پاکستان قوم کی یہ ایک آواز ہے کہ سیفر مقدمے میں بھی جو ملک، دو ملکوں کی دوریاں پیدا کی گئی اور سیکورٹی رسک ہے، یہ سیفر جو اس نے گم کر دیا ہے، بقول اس کے، اس کی کسٹڈی میں ہے، اس نے گم کر دیا ہے، اس نے جلا دیا ہے۔ اس کیس میں بھی فرد جرم عائد ہونے کے فوراً بعد ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے، اور جلد از جلد جو ہے اس مقدمے کا فیصلہ ہونا چاہیے، تاکہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو۔ یہ جو ہمارے خارجہ تعلقات دیگر ممالک سے ڈسٹرب ہوئے ہیں، ان کی کسی حد تک جو ہے وہ ریکوری ہو سکے۔ بہت شکریہ۔